بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز سکھانے کے معاملے میں ایک تو صحابی جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری نماز سکھلائی، اور ایک مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جن کا ذکر ابھی آئے گا کچھ دیر بعد ان کی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کس بات کو حکم دیا تھا اور انہوں نے نماز سکھائی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس صحابی کو جنہوں نے نماز میں غلطی کی ان کو پہلا سجدہ کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے بعد اطمینان سے بیٹھ جاؤ. اور میں نے آپ سے گزارش کی تھی کہ نماز کے اندر اطمینان یہ نماز کا رکن ہے. اگر نماز کے اندر اطمینان کوئی نہیں رکھتا اس کی نماز صحیح نہیں ہے. لہذا نماز اطمینان سے پڑھنی چاہیے اور ہر رکن کے بعد اطمینان سے بیٹھنا چاہیے. تو دو سجدوں کے درمیان بیٹھنا، اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دو دعائیں ثابت ہیں. ایک دعا تو اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وعافنی وارزقنی واجبرنی، یہ دعا بھی ثابت ہے، صحیح ہے. اور ایک اور دعا بھی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے، وہ مسند الطیالسی کے اندر بھی ہے اور ابن ماجہ کے اندر بھی ہے، اور وہ ہے رب اغفر لی رب اغفر لی. 2 مرتبہ پڑھ لیں یا 3 مرتبہ پڑھ لیں، رب اغفر لی رب اغفر لی. اس کے بعد پھر دوبارہ سجدہ کرنا اور اس کے بعد دوسری رکعت میں کسی طرح پوری نماز پڑھنا، اور اس کے بعد تشہد کے لیے بیٹھنا جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صحابی کو ثم تشہد، جس میں ہم التحیات پڑھتے ہیں. اور تشہد کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ اس میں اشہد ان لا الہ الا اللہ اس کا ذکر ہے، و اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. تو آپ نے فرمایا کہ ثم تشہد، یہ نماز کے واجبات میں سے ہے. تشہد جو ہے نماز کے واجبات میں سے ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی واجب کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی بھول گیا تو پھر اسے چاہیے کہ وہ سجدہ صاف کرے. ایک مرتبہ ایک صحابی سے ایسا ہوا تو انہوں نے تشہد میں بیٹھنے کے بجائے وہ کھڑے ہو گئے، بھول گئے اور کھڑے ہو گئے. نماز پڑھا رہے تھے، پیچھے نماز پڑھنے والے بھی صحابہ تھے. تو صحابہ کرام نے کہا سبحان اللہ، جیسے تسبیح کہتے ہیں اگر امام سے غلطی ہو جائے سبحان اللہ، لیکن وہ کھڑے ہو چکے تھے اور بیٹھے نہیں، کھڑے ہو چکے تھے بیٹھے نہیں، اور اشارتاً پیچھے انہوں نے اشارہ کر دیا کہ کھڑے ہو جاؤ. تو صحابہ کرام بھی کھڑے ہو گئے. اس کے بعد انہوں نے یہ بتلایا کہ میں نے ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی تو آپ نے بھی ایسے ہی کیا تھا، اور پھر آپ کے قول سے یہ بات ثابت ہے. آپ کا یہ فرمانا ہے اگر کوئی تشہد میں تشہد پڑھنا بھول جائے اور اگر وہ کھڑا ہونے لگے، یہ آپ کا فرمانا یوں ہے، یہ میں آپ کو ترجمہ بتا رہا ہوں عربی کا. آپ نے فرمایا کہ اگر وہ کھڑا ہونے لگے لیکن کھڑا نہ ہوئے، ابھی کھڑا نہ ہو سکے، ابھی کھڑا ہونے کی جو کوشش کر رہا ہے یعنی کہ کھڑا ہونے لگا ہے، تو اسے چاہیے کہ بیٹھ جائے، وہ بیٹھ جائے. لیکن اگر وہ کھڑا ہو گیا ہے تو پھر دوبارہ نہ بیٹھے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا ہے. فَإِنْ اسْتَمَّ قَائِمًا فَلَا يَجْلِسْ، کہ اگر وہ اسے یاد آ گیا، ابھی کچھ کھڑا ہونے لگا ہے، یاد آ گیا تو بیٹھ جائے، لیکن اگر وہ کھڑا ہو گیا ہے تو پھر وہ نہ بیٹھے، کھڑا رہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر نماز ختم ہونے سے پہلے 2 سجدے کیے اور پھر آپ نے سلام پھیر دیا. اب تشہد میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو تشہد سکھلایا وہ جو مشہور صیغہ ہے جو آپ سب کو یاد ہے، التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایھا النبی
ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس میں تھوڑی سی تفصیل ہے، آپ ذرا توجہ سے سن لیجئے گا۔ وہ یہ ہے، ایک تو اس میں اور روایات بھی ہیں، لیکن اگر یہی آپ پڑھتے ہیں تو ٹھیک ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی اور عبداللہ بن عباس، اما عائشہ سے بھی کچھ فرق کے ساتھ یہ التحیات ثابت ہے، لیکن آپ کو یہ یاد ہے تو اسی کو آپ پڑھیں۔ اس میں التحیات